آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو میرے اپنے کانوں سے سننے میں آئی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو میرے بزرگوں نے مجھے بتائی تھی۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جو اپنی خوفناک لعنت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس گاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں رات کے وقت ایک سرکٹا انسان گھومتا تھا جو اپنی موت کا انتقام لینے کے لیے واپس آیا تھا۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب گاؤں کی زندگی سادہ اور پرسکون تھی، لیکن اندھیرے کے ساتھ ساتھ خوف کا سایہ بھی وہاں چھایا رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ دن کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہتے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا وہ جلدی جلدی اپنے گھروں میں واپس لوٹ آتے۔ ہر گھر کا دروازہ بند ہو جاتا اور ہر کھڑکی پردے کے پیچھے چھپ جاتی۔ گاؤں کی ہر گلی سنسان ہو جاتی، جیسے کہ کوئی زندگی وہاں کبھی تھی ہی نہیں۔ یک رات ایک آدمی جس کا نام رفیق تھا رات دیر تک اپنے کھیتوں میں کام کرتا رہا۔ اس نے وقت کا خیال نہیں کیا اور جب اسے پتا چلا کہ رات ہو چکی ہے تو وہ جلدی سے گھر کی طرف چل پڑا۔ لیکن جیسے ہی وہ گاؤں کے قریب پہنچا اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اس نے اس آواز کو نظر انداز کیا، لیکن جب وہ آواز تیز ہونے لگی تو اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور اندھیرے میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ ایک انسان کا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے جسم پر سر نہیں تھا۔ رفیق کو جیسے ہی یہ احساس ہوا اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگنا شروع کر دیا، اور جب تک وہ اپنے گھر نہیں پہنچا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگلی صبح جب رفیق نے گاؤں والوں کو اس واقعہ کے بارے میں بتایا تو ہر شخص خوفزدہ ہو گیا۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اور ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ کہیں وہ سرکٹا انسان واپس تو نہیں آ گیا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ لوگ دن کے وقت بھی اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے۔ یہ لعنت صدیوں پرانی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کے مطابق کئی سال پہلے ایک مظلوم شخص کا قتل ہوا تھا۔ وہ شخص غریب تھا لیکن ایماندار تھا۔ اس پر جھوٹا الزام لگا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا سر کاٹ کر گاؤں کے ایک پرانے عبادت گاہ کے قریب پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی روح کو کبھی سکون نہیں ملا اور وہ ایک سرکٹا انسان بن کر واپس آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ پہلی بار واپس آیا تھا تو گاؤں کے کئی لوگوں کو اس نے مار ڈالا تھا۔ اس کے بعد سے وہ ہر چند سال بعد گاؤں میں دکھائی دیتا ہے اور ہر بار ایک نیا شکار کرتا ہے۔ ایک رات گاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت۔ ہر شخص اپنے گھر میں قید تھا اور ہر دل میں خوف کا سایہ تھا۔ لیکن پھر رات کے آخری پہر میں ایک چیخ سنائی۔ وہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ ہر کوئی جاگ گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر سکے، لیکن سب کو معلوم تھا کہ سرکٹا انسان نے اپنا نیا شکار کر لیا ہے۔ صبح کے وقت گاؤں کے لوگ اس جگہ پر جمع ہوئے جہاں سے چیخ آئی تھی۔ وہاں ایک آدمی کا جسم پڑا تھا لیکن اس کا سر غائب تھا۔ ہر کوئی سمجھ گیا کہ سرکٹا انسان دوبارہ آ گیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد گاؤں کے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے ہر طرح کی تدبیریں آزمائیں، لیکن کوئی بھی چیز اس لعنت سے انہیں بچا نہیں سکتی تھی۔ کسی نے درختوں کے پتوں سے تعویذ بنائے، کسی نے پرانے منتروں کا سہارا لیا، لیکن کوئی بھی چیز سرکٹا انسان کے سامنے کارگر نہیں ثابت ہوئی۔ گاؤں کے بزرگوں نے سب کو نصیحت کی کہ رات کے وقت کسی بھی قیمت پر گھر سے باہر نہ نکلے۔ وہ کہتے تھے کہ سرکٹا انسان صرف رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور وہ صرف ان لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے جو اس وقت باہر ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ قدیم عبادت گاہ جہاں مظلوم شخص کا سر کاٹا گیا تھا آج بھی ویران پڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جانے والا کوئی بھی شخص واپس نہیں آتا۔ گاؤں کے لوگ اس جگہ سے دور رہتے ہیں اور وہاں جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی اس عبادت گاہ میں جا کر سرکٹا انسان سے معافی مانگے تو شاید وہ لعنت ختم ہو جائے۔ لیکن آج تک کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ وہاں جا کر اس کی روح کو سکون پہنچا سکے۔
کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی رات کے وقت اس گاؤں کے قریب سے گزرے تو اسے سرکٹا انسان کی جھلک دکھائی دے سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی موجودگی اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ اسے دیکھنے والا کبھی بھی اسے بھلا نہیں پاتا۔ اس کے بعد وہ شخص ہمیشہ کے لیے خوف کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ کہانی شاید اب کے لیے ایک افسانہ ہو، لیکن میرے لیے یہ حقیقت ہے۔ یہ وہ خوفناک حقیقت ہے جو اس گاؤں کے لوگوں نے نسل در نسل اپنے بچوں کو سنائی ہے، اور شاید اس کے پیچھے کوئی سچائی بھی ہو، کیونکہ آج بھی اس گاؤں میں رات کے وقت کوئی باہر نہیں نکلتا۔